السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، ماہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا ہم بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے گزشتہ سال کی طرح اس سال کا رمضان المبارک کا مہینہ ہم لوگوں کو نصیب فرمایا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، میں اپنی جانب سے آپ سب کو اس مبارک مہینے کی ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سبھی اللہ رب العزت کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مہینے کی برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں، ہم سب کو فائدہ پہنچائیں، اس مہینے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور ناشکری اور ناقدری سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم عزیزوں اور دوستو، ماہ رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے روزہ، اور جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے تو روزے کے تعلق سے ایک سوال اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ روزے کی نیت کیسے کی جائے، اور باقاعدہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس کو لوگ بنا دیتے ہیں کہ روزے کی نیت کیسے کی جائے۔ باقاعدہ کسی گھر کے اندر کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوتا تو وہ اس بات کی انہیں فکر ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت انہیں کون پڑھائے گا اور ان کا روزہ کیسے شروع ہوگا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتلاؤں گا کہ روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے، روزے رکھنے کے لیے کون سی دعا پڑھنا چاہیے، کیسے نیت کی جائے۔ انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیل میں آپ کو بتلا دوں گا، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر کوئی کنفیوژن آپ کو نہیں رہے گا روزے کی نیت کے تعلق سے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کے لیے، روزے کے صحیح ہونے کے لیے روزے کی نیت کرنا یہ شرط ہے، روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے روزے کی نیت ہی نہیں کی ہے، اس کے دل میں روزے کا خیال ہی نہیں آیا ہے، یوں ہی بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو روزے کی نیت کرنا یہ تو ضروری ہے، لیکن نیت کہتے کس کو ہیں؟ میرے عزیزوں اور دوستو، نیت کہتے ہیں دل کے قصد اور دل کے ارادے کو، یعنی دل میں کسی بات کا خیال آ گیا، دل میں کسی بات کا ارادہ آپ نے کر لیا تو آپ کی نیت ہو گئی۔ اب آپ کے لیے زبان سے اس کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے رات ہی میں رمضان میں یہ نیت کر لی کہ آئندہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے، آئندہ کل کا میرا روزہ ہے، تو یہ نیت آپ کی ہو گئی۔ اب آپ کو زبان سے الگ سے کچھ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، یا پھر آپ نے صبح صادق سے پہلے اٹھ کر سحری کھا لی، سحری تناول کر لی، تو آپ کا یہ سحری کھانا یہ آپ کے نیت کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ سحری کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ سحری کھا ہی اس لیے رہے ہوں تاکہ آپ آئندہ کل کا روزہ رکھ سکے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، دل میں جو روزے کا ارادہ ہوتا ہے، جو قصد ہوتا ہے، اسی کا نام نیت ہوتا ہے، الگ سے زبان سے کچھ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس لیے جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور کارڈ کے اوپر جو دعا آتی ہے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان یا من فرض رمضان، اسی طرح بعض کارڈ میں جو دعا ہوتی ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ جو دعائیں ہیں، اگر کوئی ان دعاؤں کو پڑھنا نہیں جانتا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ سحری کھا لے، اس کا سحری کھانا ہی یہ اس کے روزے کے نیت کے قائم مقام ہو جائیں گا۔ اور اگر وہ زبان سے نیت کرنا ہی چاہتا ہے، اور کرنا چاہیے، زبان سے نیت کرنا یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے، زیادتی یہ ثواب کا باعث ہے، تو آپ اس طرح سے کہہ دیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں آئندہ کل کا رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، آپ کے لیے، آپ کی رضامندی کے حصول کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ تو یہ جو عربی زبان میں یہ جو دعائیں ہیں جو کارڈ وغیرہ پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان دعاؤں کا پڑھنا کچھ ضروری نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عربی زبان پڑھنا نہیں جانتا، یا ہندی زبان بھی اسے نہیں آتی، اب وہ کارڈ کے اوپر دعا پڑھنا چاہتا ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا، تو اسی وقت لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، ہماری شریعت آسان ہے، اس لیے آپ نے اگر روزے کی دل میں نیت کر لی ہے تو آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا، آپ کو کوئی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی آپ لگے ہاتھ یہ سمجھ لیجئے کہ روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، روزہ تو شروع ہو جاتا ہے صبح صادق سے، یعنی جب سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تب سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے تک یہ روزے کا وقت ہوتا ہے۔
تو روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی ہے، اس نے صبح صادق سے پہلے نہ سحری کی، نہ روزے کی نیت کی، نہ اس کے دل میں روزے کا ارادہ ہوا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ روزہ نہیں رکھنے کی اس کی نیت تھی کہ روزہ کل نہیں رکھنا ہے، لیکن جیسے کہ صبح صادق ہوئی تو اسے پچھتاوا ہوا کہ کاش میں روزہ رکھ لیتا. تو یا پھر کبھی ایسا ہو گیا کہ سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی اور رات میں روزے کی نیت نہیں کی تھی، تو صبح صادق ہو گئی، روزے کا جو وقت شروع ہو گیا، صبح صادق کا وقت شروع ہو گیا. تو اب ایسا شخص کیا کرے؟ کیا یہ شخص روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ اس کو سمجھے. تو میرے عزیز اور دوستو یاد رکھیے کہ اگر کسی نے صبح صادق کے وقت سے پہلے یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اگر روزے کی نیت نہیں کی ہے تو ایسا شخص اگر اس نے صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو اسی دن نصف النہار شرعی سے پہلے روزے کی نیت کر سکتا ہے. اگر وہ نصف النہار شرعی سے پہلے روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، اس کی نیت صحیح ہو جائے گی. اب نصف النہار شرعی کسے کہتے ہیں اس کو سمجھے میرے عزیز اور دوستو. دیکھیے جب صبح صادق ہوتی ہیں یعنی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے شرعی دن کا آغاز ہوتا ہے، دن شروع ہوتا ہے. تو اس وقت سے دن شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب کے اوپر دن ختم ہوتا ہے، یعنی جب سے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو صبح صادق کے وقت سے لے کر غروب آفتاب کے وقت تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر تو مغرب کا وقت شروع ہونے تک جتنا بھی وقت ہوتا ہے، چاہے وہ 10 گھنٹے ہو، 12 گھنٹے ہو، 13 گھنٹے ہو، آپ اس کو گن لیجئے. جیسے مان لیجئے کہ 5:30 بجے صبح صادق ہو رہی ہیں، تو 5:30 بجے صبح صادق ہو رہی ہیں اور 6:30 بجے مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے. تو 5:30 سے 6:30 تک کتنے گھنٹے ہو جائیں گے؟ تقریباً 13 گھنٹے ہو جاتے ہیں. تو 13 گھنٹے کو آپ ڈیوائڈ کر لیجئے، نصف کر لیجئے، آدھا کر لیجئے. تو 12 بجے تک یہ یہ نصف وقت ہو جائے گا. تو اگر کوئی شخص جس نے صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی ہے تو یہ 12 بجے سے پہلے تک اگر یہ روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا. بس شرط یہ ہے کہ صبح صادق کا وقت ہونے کے بعد اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، ورنہ کوئی کھا پی لے گا اور کہے گا کہ بھائی 12 بجے کے پہلے میں نے نیت کر لی ہے روزے کی، تو اس کا روزہ صحیح ہونے والا نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے نصف النہار شرعی کہ صبح صادق کے وقت سے لے کر غروب آفتاب کے وقت کو گن کر اس کو آدھا کر لیا جاتا ہے. تو پہلا جو آدھا حصہ ہوتا ہے اس آدھے حصے کے مکمل ہونے سے پہلے تک اگر کوئی روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا. تو میرے عزیز اور دوستو اب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو کارڈ وغیرہ میں جو دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان دعاؤں کا پڑھنا کچھ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ پڑھ لیتا ہے یہ دعائیں، نویت ان اصوم غدن للہ تعالی من صوم رمضان یا نویت ان اصوم غدن للہ تعالی من فرض رمضان، تو ان دعاؤں کے پڑھنے سے اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، اس کے روزے کی نیت بھی صحیح ہو جائیں گی. تو یاد رکھیے نیت کے تعلق سے کہ دل سے نیت کرنا ضروری ہے، اور اگر زبان سے کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ ثواب ملے گا، لیکن ضروری نہیں ہے. یہاں پر ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں میرے عزیز اور دوستو کہ روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق کے وقت سے اور ختم ہوتا ہے غروب آفتاب کے اوپر. یعنی جب سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تب سے روزہ شروع ہوتا ہے، اور جب غروب ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، تب تک روزہ رہتا ہے اور اس کے آگے روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو میرے عزیز اور دوستو اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے یعنی ابھی تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، کسی نے سحری کھا لی اور اس نے یہ دعا پڑھ لی نویت ان اصوم غدن للہ تعالی من صوم رمضان یا من فرض رمضان، اور اس نیت کے پڑھ لینے کے بعد ابھی وقت شروع نہیں ہوا ہے روزے کا، صبح صادق نہیں ہوا ہے اور اب یہ پانی پینا چاہ رہا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تم نے نیت پڑھ لی ہے، تمہاری نیت ہو گئی، اب تم پانی نہیں پی سکتے. تو ایسا نہیں ہے میرے عزیز اور دوستو. اگر کوئی وقت کے شروع ہونے سے پہلے نیت پڑھ لیتا ہے یا نیت کر لیتا ہے تب بھی اس کا روزہ شروع نہیں ہوگا. روزہ تو اس کا صبح صادق کے وقت ہی سے شروع ہونے والا ہے. اب اس سے پہلے اگر کوئی نیت کر بھی لیتا ہے تو اس نیت کے کر لینے کے بعد وہ پانی بھی پی سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص
نیت کرتا ہی ہے اس وقت جبکہ صبح صادق کا وقت بالکل قریب ہے یا صبح صادق کا وقت شروع ہی ہونا چاہتا ہے، اب اگر وہ کوئی بعد میں اگر کھا لیتا ہے تب یہ اس کی غلطی ہے، اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے صبح صادق کے وقت کے بعد کھایا ہے، یعنی روزہ شروع ہونے کے بعد کھایا ہے۔ اسی طرح افطار کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص افطار سے پہلے یعنی افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے، غروب سے پہلے اگر افطار کی دعا پڑھ لیتا ہے، جو مشہور دعا ہے افطار کی، اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اس سے روزہ افطار نہیں ہو جاتا، افطار کی دعا پڑھ لینے سے روزہ ختم نہیں ہو جاتا، جب تک کہ غروب نہیں ہوتا، سورج ڈوب نہیں جاتا تب تک کہ افطار نہیں ہونے والا، چاہے آپ کتنی ہی دعائیں پڑھ لے۔ اسی طرح جس طرح سحری کی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، اسی طرح افطار کی دعا کا پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی ہے اور وہ غروب ہونے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر افطار کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا افطار صحیح ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز اور دوستو، ان مسائل کو آپ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیے، اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کو بھی ماہ رمضان کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے ان ضروری مسائل کو آپ پہنچائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔